الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک فرمائیں، بطیرت معیشتہا، جو اپنی معیشت یعنی اپنا سٹینڈرڈ آف لائف جسے کہتے ہیں، جو اپنے معیار زندگی پر بڑے اترا رہے تھے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ،
یہ رہی ان کی بستیاں کہ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جہاں ان کے بعد کوئی اکا دکائی کوئی شاذ و نادری آدمی یہاں بسایا گیا ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور صرف ہم ہی ان کے وارث رہ گئے تھے، ان کے پیچھے نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا پروردگار بستیوں کو ہلاک فرمانے والا نہیں ہے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک کہ ان کی سینٹرل سٹیز میں، ان کے مرکزی شہروں میں جہاں کی آواز پورے ملک میں یکساں طور پر جا سکتی ہے، جب تک ایسے شہروں میں پروردگار عالم نے کوئی بڑی شان والا رسول نہیں بھیجا، یتلو علیہم آیاتنا، جو پر ہماری آیاتیں پڑھتا رہا ہو، یعنی ایسے رسول کے بھیجنے کے بغیر ہم نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا۔ پہلے ایسا رسول بھیجا ہے جو ہمارے احکام بالوضاحت ان تک پہنچائے اور اچھی طرح سے انہیں سمجھائے، جب سمجھ چکنے کے بعد وہ عمل نہ کریں اور اس عقیدے کو تسلیم نہ کریں تو ہلاک کرتے رہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کے ہلاک کرنے والے نہیں تھے مگر اس حالت میں کہ ان بستیوں کے رہنے والے ظلم کرتے رہے، یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتے رہے یا ان سے تجاوز کرتے رہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے، دی جا رہی ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، اور وَزِینَتُهَا، اور اسی کا لیپا پوتا اور کلر کریم اور اس کی نمائش اور نمود ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، خیرٌ عربی زبان میں کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری میں جب تک کہ دو ناؤن ایک کوالٹی کو شیئر نہ کریں، کمپیریزن ان میں نہیں ہولڈ ہوتا۔ مثلا یہ کہنا یہ زیادہ خوبصورت ہے، جس کے مقابلے میں یہ زیادہ کہہ رہے ہیں اس کو حسن میں شریک ماننا پڑے گا۔ یہ اس سے زیادہ پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کر رہے ہیں، اور جس کے مقابلے میں اس کو زیادہ پڑا ہوا سمجھ رہے ہیں، آپ کو ماننا ہوگا وہ بھی پڑا ہوا ہے۔ پڑھنے کی صفت میں جب تک اس کو شریک نہ کریں اس وقت تک موازنے کا عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ربی کریم زیبائش و آرائش جو کچھ ہم نے دیا اس میں بھی ہے، لیکن جو رکھا ہوا ہے مقابلتاً اس میں زیبائش و آرائش زیادہ ہے، لیکن وہ یہ فانی ہے وہ باقی ہے۔ یہ زیبائش و آرائش، یہ ذہنی سکون اور لطف عارضی، ٹیمپریری، آنی اور فانی ہے، لیکن وہ ابدی اور دائمی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم میرے اس راز کو، اس فلسفی کو سمجھے نہیں ہو کیا؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا ہم جس کو کوئی اچھی چیز دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور فہو لاقی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ملنے والا ہے، یعنی جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ چیز یقیناً اسے ملنے والی ہے، یہ بندہ اسے پا لینے والا ہے، کیا اس صفت کا بندہ اس کی مانند ہوتا ہے؟ کما متعناہ فی الحیات الدنیا، کہ جس کو ہم نے دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا چانس دیا ہے۔ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے میدان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جا کر اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔ کیا وہ شخص جس کو دنیاوی زندگی جو ٹیمپریری، آنی اور فانی حسن رکھتی ہے، ہم نے اس کو دنیاوی متاع دی ہے اور پھر بہت جلدی وہ اللہ کے حضور میں پیش ہونے والا ہے،
اور یہ زیبائش و آرائش بھی چھین لی جائے گی. جتنا زمانہ اس کے پاس رہی ہے اس کے بارے میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ ہوگی, اس کو سکروٹینائز کیا جائے گا, اس کو چیک کیا جائے گا, اس سے حساب پوچھا جائے گا. یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے اس سے زیادہ اچھی نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور وہ یقیناً ان نعمتوں کو پائے گا, اور بجائے اس کے کہ اس سے سوال کیا جائے کہ اب بتاؤ تم نے کیا کیا کہاں کا خرچ کیا, اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہیں گی. یہ اول الذکر آدمی اس مؤخر الذکر آدمی کے برابر کبھی ہو سکتا ہے؟ ان کا کوئی کمپیریزن آپس میں ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن وہ پروردگار انہیں پکارے گا. فَيَقُول, اور کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ, وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنے زعم باطل سے میرا پارٹنر, میرا ایکویولنٹ, میرے برابر کا, میرا شریک سمجھتے, وہ کہاں ہے؟ قال الذین حق علیہم القول, لیکن وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ کی ڈگری جن کے خلاف صادر ہو چکی ہے وہ بولیں گے, اللہ کا فیصلہ جن کے خلاف ہو چکا ہے وہ بولیں گے, جن کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں وہ بولیں گے. القول علی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ضرر کے لیے, تو تحق القول علی کے معنی کسی کے خلاف فیصلہ ہو جانا. اس طرح آپ کے انگریزی میں پٹ اپ, پٹ آف, پٹ ان, پٹ ٹو, اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. اسی طرح القول کے ساتھ جب علی استعمال ہو تو اگر حاکم کا قرینہ موجود ہو تو اس کے معنی ہے کہ کسی کورٹ کی ڈگری کسی کے خلاف ہونا. جب اللہ کا فیصلہ ان کے خلاف ہو چکے گا تو اس وقت وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے پالنے والے, ہؤلاء الذین اغوینا, کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. اغویناہم کما غوینا, ہم نے ان کو بھی اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ تھے. تبرأنا الیک والاکریم, ہم ان کو چھوڑ کے تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ ان کی سنگت چھوڑ کر پروردگار تیری بارگاہ میں نیاز مندانہ حاضری دیتے ہیں, مطلب توبہ کرتے ہیں. ہم بروں کے تعلق کو چھوڑ کے اب تیری بارگاہ میں سرنگوں ہوتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون, یہ ہمارے پجاری نہیں تھے, یہ بھی جس طرح ہم خود خواہشات کے پیروکار تھے یہ بھی ہماری طرح خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے, تو انہیں یہ راستہ قریب نظر ہماری نقلیں اتارتے ہوئے ہماری طرف آگے, وگرنہ اصل میں جو خواہشات ہماری گمراہی کا ذریعہ بنی ہیں وہی خواہشات ان کی گمراہی کا ذریعہ بنی ہیں. خواہشات کی پیروی کرنا آج تک کسی قوم کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا. قرآن مجید نے اس پر بڑے مذمت آمیز خطبے دیے ہیں. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے میرے محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کیا کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے. خواہشات کو ہیں خواہشیں, لیکن ان کو پوجتا اس طرح جیسے خدا کی پوجا ہوتی ہے, یعنی جو جی میں آ گیا اس کے لیے مرتا بھی ہے, اس کے لیے جیتا بھی ہے, اس کے لیے خطرہ بھی قبول کرتا ہے, اس کے لیے سفر بھی کرتا ہے. حالانکہ اس کو خدا کے قانون معادلت کے ترازو پہ رکھ کے تولنا چاہیے. یہ میری خواہشات جسٹیفائی ہے بڑا, یہ درست ہے. اگر وہ خواہش درست ہے تو اس کا پیچھا کرے تو حرج نہیں, لیکن خواہش کے پیچھے جو بھی خواہش آ گئی اس کے پیچھے چلا گیا, یہ تو ایسا جیسا خدا کوئی بات کہہ دے یہ نہ پرکھنا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. خدا جو مان لیا ہے, اب غلط صحیح کا فیصلہ کرنا خدا کا کام ہے, میرا کام نہیں. اسے کہہ دیا کرنا ہے. اگر خواہش کو وہی جگہ دے دی اس نے تو اس کا مطلب خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا ہے. زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل, بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے. کہتے ہیں اسد, کہتے ہیں مولا کریم ہم ان کو چھوڑ کے تیری طرف آ گئے. اسد پروردگار کہیں گے وقیل ادعو شرکاءکم, وہ جن کو تم نے پروردگار کا پارٹنر, پروردگار کا ساجی, پروردگار کا شریک
سمجھ رکھا تھا آج انہیں پکارو. فدعوہم وہ انہیں پکاریں گے او ہمارے معبودان باطلا او جھوٹے خداؤ جن کی ہم پوجا کرتے رہے ہیں آج ہماری مدد کرو. فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے گے. کیا کوئی جواب دے؟ جہاں خود کوئی مجرم ہو وہاں کسی کی سفارش کیا کرے گا؟ کسی کی شفاعت کرنے کے لیے خود کا معصوم ہونا، خود کا گناہ کی زد سے پاک ہونا یہ ضروری ہے. اگر خود اس کی مار میں کھڑا ہو تو کسی کی کیا شفاعت کرے گا؟ خود ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں تو کہ اس کی ہتھکڑیاں اتار دو. جب اپنی نہیں اتار سکتا تو دوسرے کی کیا اتارے گا؟ وَرَأَهُ الْعَذَابِ اور وہ عذاب دیکھیں گے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ سیدھے راستے پر چلے ہوتے، اتنی بڑی ندامت سے نہ بچ جاتے، اتنی بڑی ندامت میں مبتلا نہ ہوتے. کتنی ساری بات تھی. جو لوگ اس کی رضا پہ چلتے ہیں خواہشات اپنے قدموں سے چل کے ان کے قدموں میں حاضر ہوتی ہیں. جو کچھ وہ چاہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندہ بھی کیا چیز ہے. بندہ مقام بندگی سے آشنائی حاصل کر لے تو دنیا میں انقلابات کی قیامت ہے. بندہ مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی. بندے پر کبھی وہ وقت آتا ہے کہ اس کے اشاروں پر چاند ٹوٹتے ہیں، سورج پلٹتے ہیں، درخت دوڑتے ہیں، پہاڑ ناچتے ہیں، پر بندہ بننا کوئی سیکھ جائے. بندہ بڑی چیز ہے. یہ جہان رنگ و بو بے آب و بے رونق تھا. بندے کے قدم رکھنے سے کائناتی زندگی میں ایک لذت آئی. قرآن تیرے بیان پہ قربان کہ اللہ نے خزانے اس کے اندر رکھے ہیں. لیکن سنجیدگی، متانت، غور و غوض، ایمانداری، اخلاص، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اس کو خدا کا کلام سمجھ کے سرکار کی رہنمائی میں مطالعہ کرے تو پھر اس کا اصل فوٹو نظر آنے لگ جاتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ پروردگار اس دن انہیں پکارے گا. وہ دن یاد کرو جب اللہ انہیں پکارے گا. فیقول اور کہے گا ماذا اجبتم المرسلین جو میرے بھیجے ہوئے تھے ان کو کیا تم نے جواب دیا تھا. یہ جنہوں نے تم سے تنخواہ نہیں مانگی، دی بیسٹ انٹیلیجنٹ پرسنز، سب سے زیادہ ذہانت کے انسان، دی ہیلتھیسٹ پرسن ان دا سوسائٹی یو ہیو ایور سین ان دا لائف. زندگی میں اتنا صحت مند آدمی کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں. اتنے شریف النفس آدمی کہ شرافت جن کی قسم کھاتی ہے. ایسے آدمی کو اگر بچوں کی ٹیوشن پر بھی لگاؤ تو وہ پہلے یہ فیصلہ کرے گا کہ بتاؤ کتنے پیسے دو گے. جنہوں نے پوری زندگیاں تمہاری فلاح و بہبود کے لیے گزاری، بتاؤ تم نے ان کو جواب کیا دیا تھا. ایک ڈاکٹری دروازے پر آ جائے کہ سرکاری طور پر مجھے بھیجا ہے جا کے بندوں کو چیک کرو، وقت پر کوئی سے استفادہ نہ کرے پچھتاتا ہے. تو جو دنیا و قیامت دونوں جہان کی کامرانی و کامگاری کا پیغام لے کے آئے اور یقین سے کوئی بات اس کی پریزمپٹیو ایسی فرضی نہیں ہے بلکہ کنکلوسیو، قطعی، اٹل. جو بات کہے وہ ہوتی ہے. دن کو کہہ دے رات ہے تو رات کو کہہ دیتی ہے، اور گھٹا ٹوپ اندھیرے کی رات کو رات دن کہہ دے تو سورج نکل آتا ہے. ایسی شخصیتیں بھیجی، بتاؤ تم نے ان کو جواب کیا دیا تھا. فعمیت علیہم الانباء ان کی خبریں ان پر گم ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ یعنی ذہن سے سبھی باتیں اتر جائیں گی، کوئی بات نہ بن پڑے گی کہ یہ کہہ دیں کہ یہ وجہ ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. یومئذ اس دن ان کی خبریں ان سے گم ہو جائیں گی. فہم یا لا یتساءلون اور ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے یار بتا نا کیا ہم نے کہا تھا ان کو. بارگاہ خدا بندی کے جلال کو دیکھ کے
شوکت اور دبدبے کو دیکھ کے، ہیبت اور کبریائی کا منظر دیکھ کے، اور آفتاب قیامت کے بدلے ہوئے طور دیکھ کے جیسا کہ سیخ پہ کباب بن رہا ہے، ایسی حالت میں انسانیت ہوگی تو کیا سمجھے کہ جب میں اس حالت میں سارے جہان اس حالت میں ہے، کیا کوئی جواب دے؟ اس وقت مدینے والے کی بارگاہ یاد آئے گی، اس وقت سمجھ آئے گا وہ جس کے میں میلاد پڑھتا تھا، جس کے میں معراج مناتا تھا، جس کے میں کلمے پڑھتا تھا، اٹھتے بیٹھتے جن کے نام کو چومتا تھا، بیوی بچوں کی جس کے محبت کا درس دیتا تھا، مدینے والے میں تجھے پکارتا ہوں، ایک حدیث نکال کے بتاؤ جو یہ کہہ دے سرکار کہیں کہ جاؤ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، پوری گرمی قیامت میں جب انسانیت سبھی سے نا امید ہو کر کے آئے گی اور سب سے ایسے جواب مل جائے کہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے، سرکار یہ نہیں کہیں کسی دوسرے کے پاس جاؤ، انا لہا، وہ جس مقصد کے لیے مارے پھر نا وہ صرف میں ہی حل کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کیا عجیب ذات ہے کہ ساری کائنات میں جب جواب نفی میں ہو گیا، پالنے والا کہے گا آج میرے سامنے انصاف کی بات کرو، میں نے جو کچھ دینا تھا دے دیا، آج پوچھنے کا دن ہے، آج دینے کا دن نہیں، بتاؤ کیا 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 ہے۔ اس وقت مدینے والی سرکار کہیں گے اب تیری ماں تیرے مدد نہیں کرتی نا، وہ بیچاری خود تکلیف میں مبتلا، کیا مدد کر، تیرا باپ تیرے کام نہیں آ رہا نا، یہ نہیں آ رہا۔ اور کوئی نبی کا نبی بھی آج دم نہیں مار رہے، نبی خود کہیں گے اے نبی الانبیاء، ہم قوموں کے نبی ہیں، نبیوں کا نبی تو ہے، اس طرح یہ تیرے امتی، ہم بھی تیرے امتی۔ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ کی نعمت اما من تاب، جس آدمی نے توبہ کر لی جو باز آ گیا، یعنی جو کچھ کفر شرک لادینیت کی تھی اس سے توبہ کر لی، آمنا ایمان لے آیا، ایمان کے معنی ضروریات دین کو تسلیم کر لینا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ضروریات دین کن کو کہتے ہیں؟ قیامت میں جن چیزوں کی پوچھ ہونے والی ہے ان کو دل سے تسلیم کر لے کہ واقعی سچ ہے۔ ضروریات دین کا دل سے تسلیم کر لینا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کام اچھے کیے، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا ہے کرنے کو وہ کیا، جس سے رکنے کو کہا اس سے رکا۔ اسی طرح سرکار دو عالم اسلام کی تعلیمات کو کرنے والے کاموں کو کیا، چھوڑے جانے کے کاموں کو چھوڑا، یہ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کا مجموعہ کیا ہے؟ خدا اور اس کے رسول نے جس کام کے کرنے کو کہا وہ کیا، جس سے رکنے کو کہا اس سے بچا، بس دو ہی چیزیں۔ اچھے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو رب کہے کرو تو وہ کر دیے، وہ بھی اچھے ہیں۔ رب نے کہا یہ کام نہیں کرو، اس سے رکنا، یہ بھی اچھا ہے، حالانکہ وہ تو نیگیٹو ہے، کہا نہیں ہم اس کو پریکٹس سمجھتے ہیں، ہمارے قانون میں رکنا بھی ایک عمل ہے، اس سے رکے ہو نا، مثلا شراب نہیں پی تو کام تو کچھ نہیں کیا نا، کام چھوڑا ہے، کہا میرے کہے پہ چھوڑا ہے نا، یہ چھوڑنا بھی ہمارے نزدیک ریوارڈ، ہم اس کا بدلہ دیں۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوں۔ یہ اس حصے کا تحت اللفظ اور با محاورہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت عالی میں عرض کیا۔ اب اس میں دنیا کی بے ثباتی کا حصہ ہے پہلے حصے میں، یہ جو چیپٹر میں نے مطالعہ کیا ہے یہ گزرے ہوئے رکوع کا آخری حصہ ہے، جو اس وقت میری تلاوت کا پہلا حصہ ہے، یہ گزرے ہوئے رکوع کا آخری حصہ ہے، اس میں دنیا کی بے ثباتی کا منظر ہے۔ ادھر میری طرف دھیان کریں، انتظامی ساتھی اپنا انتظام کرتے ہیں، آپ دھیان کریں جو کچھ میں باتیں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں میں بھی دوبارہ آپ کو ہاتھ لگوں نہ لگوں، یہ پیغام ہے، سن لو، فائدہ دیں گے کبھی۔
دنیا کی بے ثباتی، مارٹیلٹی آف دا ورلڈ، دنیا کا ناپائیدار ہونا، دنیا کا مٹنے والی چیز ہونا، کسی چیز کا پرماننٹ نہ ہونا، کہ کوئی چیز اس میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ صبح ہوئی ہے نا، ایسی کوئی صبح ہے جس پر شام نہ ہوئی ہو؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رات ہوئی ہے نا، ایسی بھی رات کوئی آپ کے مطالعے میں آئی ہے جس پر صبح نہ طلوع ہوئی ہو؟ سبحان اللہ، آپ نے کوئی جوانی ایسی دیکھی ہے جس پہ بڑھاپن آیا ہو؟ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی بہار ایسی دیکھی ہے جس میں خزانہ آئی ہو؟ اس عالم کا نام جس میں ہم بستے ہیں نا، اس کا نام ہے عالم کون و فساد، بننا اور بگڑنا، جس کا معنی یہ ہے جو چیز بنی ہے نا، آپ سمجھیں یہ اس کی انٹروڈکشن ہے، بننا اس کی ایک تمہیدی منزل ہے، اور ختم ہونا اس کی ایک آخری منزل ہے۔ جو چیز بنی ہے یہ بگڑنے کے لیے بنی، بے شک، جو پیدا ہوا ہے یہ مرنے کے لیے ہوا۔ سبحان اللہ۔ جیسا حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخرابی الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی الترابی۔ سبحان اللہ۔ خدا کے مقدس ملائکہ اعلان کرتے ہیں کائنات عالم میں، چار دانگ عالم میں یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اے پیدا ہونے والو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم موت کی کھیتی ہو۔ بے شک، یہ اب کھیتی اگ رہی ہے، بس ان قریب اس پر فنا کی درانتی چلنے والی ہے، سائتھ آف ڈیتھ۔ اب اس پر وہ چلے گی، اس کھیتی کو کاٹ کے پھینک دے گی۔ بے شک، بے شک، اس لیے غرہ نہیں ہونا کہ پیدا ہو گئے بس ہو ہی گئے، نہیں، تمہیں پتہ ہو کہ ہمیں موت کی فصل ہیں، ہم بے شک، لدو للموت وابنو للخراب، مکانات بنائے ہیں، کوٹھی بنائی ہے، بنگلہ بنایا ہے، میری اسلام آباد میں کوٹھی ہے، خدا سے برکت فرمائے، میری گلبرگ میں کوٹھی ہے، خدا سے برکت فرمائے، مگر تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بنی بگڑنے کے لیے ہے، بے شک، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ بے شک، رب ہمیشہ رہنے والا ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ پریت لگا لو، لا پریت محمد بخشا جگ وجرئی کہانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لکھ ہزار بہار حسن دی سبحان اللہ، خاکو وچ سمانی، بے شک، لا پریت محمد بخشا جگ وجرئی کہانی۔ سبحان اللہ، حسن والے حسن کا انجام دیکھ، سبحان اللہ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ دنیا فانی ہے۔ بے شک، عام طور پر قرآن مجید نے اس بحث کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بار بار چھیڑا، کیوں؟ کہ یہ کم لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ یہ کافی شعور رکھنے والا بندہ ہو تو اس کو یہ بات سمجھائی جائے، سمجھ میں آتی، لیکن یہ ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے کہ صبح سورج نکلا تھا، شام کو ڈوب گیا تھا۔ پچھلے سال جو بہاروں کے پھول کھل کھلائے تھے، ہمارے سامنے ترازے دامن خاک ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے جو آدمی بازو کے چیمپئن تھے، مقدر کے چیمپئن تھے اور ریسلنگ کے چیمپئن تھے، ہمارے سامنے ایسی حالت میں پہنچے، بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ نہیں سکتے، اٹھے ہوئے ہوں بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ آدمی جو اپنے کپڑے پہ کوئی تنکا پڑا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک وقت آئے رالیں بہہ رہی ہیں، بے شک، ناک بہہ رہی ہے، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک، ان کی حالت قابل رحم ہے۔ وہ لوگ کہ جو کبھی کسی خاتون کو دیکھ کے بیٹی یا بہن کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، تو نئی جوانی عیش بہانی، بڑھیا نیریاں کھنگا، بے شک، اڑ اڑ کے پیارستہ پوچھے مائیوں کدھر لنگا۔ اور بیٹی کی جگہ میں تو بھی مائی کہتا ہے، کیونکہ اس منزل سے آگے گزر گیا جہاں وہ کسی کی آبرو ریزی کر سکتا ہے۔ یہ سب ہر ایک کی سمجھ آتا ہے کہ یہ بننا اور بگڑنا۔ تو پھر پروردگار اس پر متوجہ کرتے ہیں، جب کوئی چیز جو ملی ہے یہ واپس لی جانے والی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیا، کیوں مس یوز کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا صحیح استعمال کر۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اس لیے یہ منظر فنا و زوال، اللہ، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا زوال پذیر ہونا، یہ ذکر کیا گیا۔ ہمارے سامنے پاکستان کے انقلابات جو گزرے ہیں، اس سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئی نہیں آئی۔ اگلے دن نعرے مار کے پھولوں کی برسات میں
वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा रहे हैं, दूसरे दिन फांसी पर बंदा लटका हुआ है, बेशक पूछने वाला कोई नहीं है। बेशक एक दिन नारे मार के उसको अपनी सीट पर बिठा रहे हैं, दूसरे दिन जूतों की बरसात में उसको सीट से उतार रहे हैं। ये सबक हासिल करने के लिए थोड़ी बात है। बेशक उसके मुकाबले में देखो, हजरत बिलाल हबशी को इज्जत मिली, फिर कोई छीनने वाला आया। सुभान अल्लाह सिद्दीक अकबर को जो इज्जत मिली, फिर कोई छीनने वाला आया सुभान अल्लाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो गुलाम जिनको गुलामी की इज्जत मिली, सुभान अल्लाह फिर उनसे ताजे सरवरी छीनने वाला कोई आया। सुभान अल्लाह आज ख्वाजा गरीब नवाज का मिज़ार हिंदुओं के घर में है, तो हिंदू रियासत की रईस आला, चीफ ऑफ द स्टेट इंदिरा गांधी अपने दौर उज़्मा के वजारत उज़्मा के दौरान 2 मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आके खड़ी होती है और दुआ करती है मेरी मदद करो। फिर असल वजीर आज़म ख्वाजा गरीब नवाज हुआ कि इंदिरा गांधी हुई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो फनाओ जवाल में अपने बंदगाने ख़ास की इज़्ज़त की ज़मानत दे के परवरदिगार ने वाज़े किया, इस वक्त तुम्हारे फैसले का वक्त है, नफ़े में कौन है। सुभान अल्लाह ये मार मार के, मार खा खा के, गालियां दे दे के, गालियां ले ले के थोड़ी देर के लिए बने और सारी ज़िंदगी फुटबॉल ही की तरह ऊपर नीचे होते रहे। उसके मुकाबले में राजा वो नहीं है जो कहे मौला करीम। सुभान अल्लाह ये जो ख़ानदान गुलामा का आदमी जिसे ये पटका कमर से बांधा हुआ है, कल सुबह की नमाज से पहले पहले मैं इस मुल्क का बादशाह इसको देखना चाहता हूँ, खुदा उसके कहे पर पूरे मुल्क की बादशाह उसे दे दे, नफ़े में कौन रहा। बेशक सुभान अल्लाह जो बादशाह बनाने वाले वो नफ़े में रहे या दुनिया के पीछे दौड़ने वाले। बेशक सुभान इसलिए फना व ज़वाल का जिक्र कुरान मजीद ने जिक्र किया और आपने बताया कि ये दरअसल कोई ज़्यादा पेचीदा बात नहीं है, इतनी सारी बात है, बस खुदा की बारगाह में सर रख दो, सुभान अल्लाह वहाँ से उठाना ही नहीं है, फिर कायनात तुम्हारे दरवाजे से सर नहीं उठाएगी। सादी मरहूम एक जगह जिक्र करते हैं कि यके दीद मज़र साए रूद बार के पेश आमद अंबर पलंगे सवार। में किसी रूद बार एक इलाका है, जैसा हमारे इलाके में कहते हैं गंजी बार, नीली बार, इसलिए रूद बार, रूद कहते हैं नदी को, नाले को, खाले को। तो उस इलाके में पानी की नहरें थी। सादी मरहूम देखते हैं कि एक आदमी शेर पर सवार है, हाथ में सांप का कोड़ा है। ये अगर किसी मामूली आदमी की बात होती मुमकिन है ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है, नहीं। सादी मरहूम एक तो सिलसिला तरीक़त में ख़ानदान आलिया सोरवर्दिया के खलीफा मुजाज हैं, एक दरवेश हैं कमाल दर्जे के, और दूसरा ये कि आप अपने वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, वज़ीर तालीम रहे हैं। जिस मदरसे में सरकार वाली बगदाद शहनशाह जीलान ने अपने दौर में पढ़ा है, ये उनके बाद हुए हैं सादी मरहूम उसी यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे हैं। इसलिए ये समझना सही नहीं है कि वो ये कि ऐसे मौलवियों की कोई कहानी बनी हुई है, नहीं। वो एक अल्लाह वाला शख्स है। कहते हैं कि मैं शेर पर सवार किसी शख्स को देखा तो चुना होल जां हाल बरबन नशस्त के तरसीदनम पाए रफ्तन बबस्त। उसको देख के मैं उसको खौफजदा हुआ, भागना चाहता हूँ, भागा नहीं जा सकता डर के मारे। भागना भी हिम्मत का काम है, जब तक हिम्मत सलामत रहे तो आदमी भाग सकता है, जब हिम्मत जवाब दे जाए तो भागना में मुश्किल हो जाता है। कहते हैं फिर मैं भागना चाहता हूँ, भाग नहीं सकता, लड़खड़ाता हूँ। तो कहते हैं वो बुजुर्ग जो शेर पर सवार थे, तबस्सुम कुना दस्त बर लब गिरफ्त कि सादी मदार आंचे दीदी शगिफ्त। वो ऐसे मुंह पे हाथ रख के मुस्कुराते, सादी जो तुमने देखा है यार, क्यों इससे ताज्जुब करते हो, कितने दानिश्वर आदमी हो, कैसे बच्चों वाली बात करते हो। देखो मैं इंसान हूँ, मैं इसके ऊपर सवार हूँ, ये मुझे नहीं खाता तो तुमने इसका क्या बिगाड़ा कि तुम्हें खाए। कहते मेरी कोई ढारस सी बंध गई, मैंने उस वक्त उस अल्लाह के बंदे से सवाल किया, ओ मर्द खुदा, वो राज़ी ज़िंदगी मुझे समझा दे कि जिससे जंगल के दरिंदे किसी की बात कहने मानने पर मजबूर हो जाते हैं। वो दरिंदे जो सारे जहान को फाड़ते हैं, बंदगान खुदा की बारगाह में वो नौकर बन के, सवारियाँ बन के चलते हैं, मुझे वो राज समझा दे।
اس وقت مرد درویش نے جو شیر کے اوپر بیٹھا تو اس نے کہا کہ تو ہم گردن از حکم داور مہ پیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ. تو اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے، جو تو سچے دل سے گردن رکھ دے گا پھر یہ درندے اپنی گردنیں تیری بارگاہ میں رکھ دیں. سبحان اللہ. یہ رب نے فرمایا فنا و زوال سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، میری اطاعت. سبحان اگر دنیا سراسر بادہ گیرد چراغ مقبلہ ہرگز نہیں رہتا. جب تاتاریوں کا دور تھا، تاتاری اپنے پورے جوبن پر تھے. سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک درویش جا کے اس طرف جا نکلے تو تگودار خان، تگودار یہ ہلاکو کا پوتا تھا، یہ شکار سے کہیں آیا تو اس آدمی کی مسلمانوں والی صورت دیکھ کے کون کو داڑھی والا دیکھ کے انہوں نے بندہ مارا، مسجد کو مسجد سمجھ کے اکھاڑا، مدرسے کو مدرسہ سمجھ کے جلایا، اس کتاب کو اسلامی اور عربی کتاب دیکھ کے اس کو جلایا. اسلام سے اس قدر قد ہوئی کہ اسلام کی بو اور اسلام کا رائحہ بھی کہیں ملا تو اس کو بے خوف من سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اتنی نفرت پھیلا دی. اس وقت کوئی کیا داڑھی رکھے، کیا کوئی تلاوت کرے، جب اسلام کی کوئی نشانی پایا جانا ایسا ہائیلی کلپیبل ایکشن ہے کہ اس کی نہ کوئی ضمانت ہے اور نہ اس کی کوئی رہائی ہے، نہ اس کی کوئی سنوائی ہے، نہ اس کی کوئی اپیل ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. اس وقت مرد خدا جا کے وہاں نکلے تو تگودار خان کہتا ہے اور صوفی تیری داڑھی اچھی ہے، یہ میرے کتے کی دم اچھی ہے. شکار کر کے آیا تھا، ہلکی بات اس نے کی، لیکن مردان خدا ہلکی باتوں پر بھی اپنی استقامت میں، اپنی سنجیدگی میں فرق نہیں لاتے. انہوں نے کہا سن لے بات، قیامت کا میدان جو آنے والا ہے اس میں اس کتے سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اس سے حساب ہوگا. اگر اس کے حساب میں میں ٹھیک نکل آیا پھر تو میری داڑھی سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر میں اس کی بارگاہ میں قصوروار نکل آیا، کتے کو مار نہیں پٹے گی، مجھے مار پٹے گی، پھر میری داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ بات کوئی بھی کہہ سکتا ہے، پر گولی جب بندوق سے نکلے تو گولی کا مار کرتی ہے، ہاتھ سے مار دی جائے تو وہ مار نہیں کرتی. شاید یہی جملہ کوئی اور بول دیتا اس کا یہ نتیجہ نہ ہوتا. اصل میں ذبح کر ڈالا تیری اللہ اکبر، وہ جس شخص کی زبان سے بات نکلی تھی اس کی زبان پروردگار کی ترجمان تھی. اس نے کہا آپ سے میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ان کا مجھے رب نے بھیجا اس لیے میں تیرے ساتھ بات ہی کرنے کے لیے. ان کا پھر آج میرا ذہن بھی قبول کر گیا کہ تیری بات سننی چاہیے. تنہا بیٹھے اور کہا کر بات. انہوں نے کہا بات کچھ نہیں کرتا، جس مذہب پر آپ ہیں اس پر مجھے ڈالے. وہ جو آپ کی باتیں تھیں نا، پتہ نہیں ان کی باتوں میں وہ تیر و نشتر جو میرے قلب و جگر پہ اتر گئے، اب میں اس سے بچ نہیں سکا. افسوس یہ میریاں اکھیاں نو ادوار بچاؤنا نہیں آیا، اکھ وچ پا کے تکیو سو دل کر گیا میرا دو ٹکڑے. افسوس یہ میریاں اکھیاں نو ادوار بچاؤنا نہیں آیا. کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس کلمہ پڑھا ہے، کلمہ اڑا لیا. ان کا آپ باقی جنگی جرنیلوں سے بھی میری ملاقات کریں. وہ دھونس دھکے کا وقت تھا، ڈنڈا کنڈا اس وقت کی سیاسی مہم تھی. جبر و تشدد میں جس قدر کوئی آدمی حد سے بڑا ہوا ہو اتنا بہتر سیاستدان تھا. تو انہوں نے کہا اب یہ قوت کا وقت ہے، منطق اس کا جواب نہیں بنے. انہوں نے کہا وہ منطق اور تھی جو قوت کا جواب نہیں بنتی تھی. تیری قوت میں میری منطق نتیجہ لائی ہے نا، ان سے بات کرا. انہوں نے کہا آپ 6 مہینے کے بعد تشریف لائیں تاکہ میں کچھ نہ کچھ اندرونی طور پر ان جنگی جرنیلوں کو مائل کر لوں. آپ فرمایا نہیں، 6 مہینے کے اندر میں مر جاؤں گا، پھر میرا بیٹا آئے گا. مرد درویش کو رب کے فیصلوں کی اطلاع ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. چلے گئے. 6 مہینے کے بعد ان کے صاحبزادے اسی جگہ تگودار خان کھڑا تھا جہاں اس درویش کے والد آئے تھے، تو بات ہوئی تھی. دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ اندر تشریف ہے. اندر بڑھا آپ نا میرے پاس وقت تھوڑا ہے، وہ جن جنگی جرنیلوں سے بات کرانا چاہتے جلدی کرو، میرے اللہ کا وقت ہے، اس وقت میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا. آپ کو شاید اس بات کا علم ہو
کہ ایٹم ٹیکس سے دریافت ہوا تھا، ڈیموکریٹ نے دریافت کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 580 برس پہلے ٹیکسلے سے پڑھ کے ایٹم دریافت کر کے یہاں آیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 580 برس پہلے اگر ایٹم دریافت ہوا ہے تو اب اس دور میں ایٹم جب مار کرنے لگا تو آپ شمار کر لیں کہ کئی ہزار برس اس پر گزرے نہیں گزرے۔ بے شک ایٹم بننے میں وقت لگاتا ہے لیکن تیار ہو جائے تو پھر آنن فانن پار کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ درویشی بھی ایک ایسا ایٹم ہے کہ جب یہ ایٹمی طاقتیں سامنے آ جائیں تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ بعد میں کہلایا ہے، پہلے اس کے اوپر ایک بزرگ ہیں شیخ ابوالحسن خرقانی، جب سلطان محمود غزنوی کی تلوار اور اس کے تمام جنگی اسلحہ جات ناکام ہو کے تھک کے بازو ہمت توڑ کے بیٹھ گئے، اس وقت اس مرد درویش کی قمیص کام آئی تھی۔ ان کا یہ قمیص لے جا، دیکھتا ہوں تیرا مقابلہ کون کرتا ہے۔ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ اب جناب 17 حملوں میں ناکامی کے بعد جس میں ہر طرح کا خشت و خدنگ، سنان و انان، عبید و خدم اور تمام جنگی وسائل استعمال ہوئے اور نتیجہ صفر رہا، ان نتائج کو لانے کے لیے ایک مرد درویش کی قمیص استعمال ہوئی۔ تو ہندوستان کے اسلام کی ابتدا کی تاریخ میں ایک مرد درویش کی قمیص ایک تاریخی یادگار ہے، ایک تاریخی دستاویز جو یہ بتاتا ہے کہ سرزمین ہند میں اسلام تلوار کی دھار کے ساتھ اٹیچ ہو کے گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں ایک مرد درویش کا کرتا پہن کے سرزمین ہند میں اسلام نے پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا، سمجھو؟ سبحان اللہ۔ اس مرد درویش کی ایک قمیص انقلاب لائی، لیکن سلطان محمود غزنوی جیسا خوش عقیدہ بعد میں پیدا نہ ہوا، وہ مہم سرد پڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت کی اولاد پاک کا ایک شخص خواجہ غریب نواز سلطان کسی نبی کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ بیک وقت 90 لاکھ انسانوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہو۔ امت مسلمہ کے جتنے درویش سارے برحق ہیں۔ بے شک میں قادری سلسلے کا آدمی، میں چشتی نہیں ہوں، لیکن خدا نہ چشتی ہے نہ قادری نہ نقشبندی، سب اللہ والے اللہ والے، سب کو دل کے گہرائیوں سے تسلیم کرو، وگرنہ درویشی نہیں میسر آئے گی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ ہاں تو پھر اس مرد درویش کی قمیص انقلاب لائی کہ نہ لائی؟ جتنے انقلابات تھے وہ گزرے، بادشاہوں کے تاج اترے کہ نہیں اترے، شہنشاہوں کے تخت چھینے گئے کہ نہیں چھینے گئے، خواجہ غریب نواز کا مسلح چھینا گیا، خواجہ ابوالحسن خرقانی کا کرتا چھینا گیا، والی بغداد کی قانونی بالادستی چھینی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں جو سرزمین کشمیر میں مرغی کے انڈے پر، شاید یہ آپ کی عمر تھوڑی یہ نہیں پتا ہوگا اور پتہ نہیں تاریخ اس کو ریکارڈ کرتے، لیکن ہم تو جو اس ملک کے پرانے پیروں میں سے ہیں، اس لیے وہ ہمارے مریدوں کی یادگاریں ہمارے کاغذات میں موجود ہیں۔ مرغی کے انڈے پر اپیل ہوئی تھی تو جو رئیس ریاست تھا اس نے کہا تھا مرغی کے انڈے پر یقیناً ٹیکس میں لوں گا، اس لیے کہ بتاؤ جب مرغی انڈا دیتی ہے میری ریاست کے اندر گرتا کہ باہر؟ یہ اندر گرتا ہے۔ ان کا میری اندر کی جو آمدنی ہے اس کا میں مالک ہوں، میں اس کا ٹیکس لوں گا۔ لیکن وہ جو ٹیکس لیتا تھا، میاں صاحب کو ٹیکس دیتا کیوں تھا؟ اس وقت کے راجگان سے ٹیکس لیا کہ نہیں لیا، چودھریوں سے لیا کہ نہیں لیا، میروں سے لیا کہ نہیں لیا، چکوں سے لیا کہ نہیں لیا، راٹھوروں سے لیا کہ نہیں لیا، اور سدھروں سے لیا کہ نہ لیا، سب سے لیا نا۔ لیکن سائیں سہیلی بادشاہ سے کیوں نہیں لیا؟ سائیں سہیلی سلسلہ عالیہ قادریہ کے درویش تھے، بشن دور شریف والے، خواجہ دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے مرید تھے، ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیا؟ اور یہ جو اوپر درویش گزرے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیا؟ معلوم ہے انقلابات جتنے بھی گزرتے ہیں اس پر گزرتے ہیں جس کا رب سے تعلق نہ، رب سے تعلق ہو تو انقلابات میں پھر زندہ بچ نکلتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے قرآن مجید کے اندر یہاں ذکر کیا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کی جن کو اپنی معیشت پہ ناز تھا،
اگر رب کے تعلق پہ ناز ہوتا نا اللہ اس کی قیمت اور تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ جے ایک آہ درد دی مارن اوندہ ملک ویرانی. اب یہ اپنی معیشت کا دھونس دکھا رہے ہیں. ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں, ہم چھینک بھی مارے تو 50,000 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. بطیرت معیشت جن کو ناز تھا ہم بڑے دولت مند ہیں, ہمارے پاس بڑے ڈھو ڈنگر ہیں, ہمارے پاس بڑی وسیع جائیدادیں ہیں, ہماری زمین کی پیداوار بڑی تسلی بخش ہے, ہمارے منڈیوں میں کاروبار بڑے تسلی بخش ہیں, ہمارے سونے اور چاندی کی کانیں بھری ہوئی ہیں. کہ یہ سب بھری کی بھری اور دھری کی دھری رہ گئی. جس وقت چلی کو ہوا آندھی چلی حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر, بستیاں اجاڑ کے تو 100 200 400 میل پہ پھینک دی. بیچی میں گئے سونے اور بیچی میں گئی چاندی. ہاں یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک سبحان اللہ بے شک. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے مالی تمول اور سیاسی برتری کا ذکر کیا تھا, طوفان کے اندر ان کی دھجیاں بکھری کہ نہیں بکھری؟ طوفان کے بعد یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس جگہ کو آبادی تھی بھی کہ نہیں. لیکن اتنے بڑے انقلاب میں کشتی نوح بھی ڈوبی. کتنا بڑا انقلاب تھا, سمندر پھٹ گیا تھا. فرعون اور فرعون کی ساری طاقت تباہ اور برباد ہو کے رہ گئی. اس انقلاب میں موسیٰ علیہ السلام پاپ یادہ تھے, بمیں اپنے غلاموں کے بیڑے پار ہوئے کہ نہیں ہوئے. اور جتنی تباہی تھی ٹڈی نے ان کا خاتمہ کر دیا تھا, لیکن جن پر من و سلوار نازل ہوا تھا ان کا کیا کیا بگڑتا تھا. تو پروردگار فرمایا جن کو یہ ناز تھا کہ ہم بڑے دولت مند ہیں, ہمارے حالات بہت اچھے ہیں, ان کا تو کچھ نہ بچا, ہم نے ان کو ہلاک کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. آج ہمارے لیے سبق کا کیا محل ہے. آج جو آدمی آج سے 30-40 برس پہلے گدے بیچ کے آیا, یہاں نام ہی نہیں لینا چاہتا, وہ کہتا ہے شاید گدے کا خواب میں بھی نام لے لوں تو مجھ سے کار چھین کے مجھے دوبارہ گدہ ہی دے دے. یہ کبھی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا میں حل چلاتا تھا. حل نبیوں نے چلایا ہے, یہ عیبدار بات نہیں ہے. کبھی وہ کہنا نہیں چاہتا کہ میں ہاتھ سے وہ کام کر دوں. کہا میں شروع سے ایسے ٹھیکے کرا, ہاتھ سے کام نہیں کیا کرتا. ہاتھ سے کام کرنا سنت انبیاء ہے. جس وقت تمام صحابہ کرام ایک پتھر کو توڑنے میں ناکام ہو گئے, جو پورے سور میں جو سرکار کی بارگاہ کے دنگل لڑے ہوئے تھے رہ گئے, تو سرکار نے مجھے دو. سرکار نے 3 ضربے مار کے 3 ٹکڑے کر دیا پتھر کو. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. یہ زندگی کی کشمکش کو علامت حیات قرار دیتا ہے. ہم بیکارگی اور تعطل کو اپنے مذہب میں جگہ دے کر بڑے رسوا ہوئے ہیں. ہمیں محنت کرنی چاہیے, مشقت کرنی چاہیے, گھروں کے کام کرنے چاہیے, منڈیوں میں محنت مشقت کرنی چاہیے, کھیتوں میں کام کرنے چاہیے, اور کارخانوں میں جا کے لکڑیوں اور لوہوں کے ساتھ اپنی طاقت کی آزمائش کرنی چاہیے, اور ایک زندہ قوم کی طرح رہنا چاہیے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. جب ساری طاقتیں فیل ہو جاتی رہیں, سر مجھے دو, دیکھو کیا بنتا. ابن رکانہ حضور کی بارگاہ میں آیا, انہوں نے کہا آپ نے کتنے لوگوں سے کلمے پڑھوائے ہیں, لیکن میں تو پہلوان ہوں, میں طاقتور آدمی ہوں. آپ نے کسی کو علمی زور سے کلمہ پڑھایا ہوگا, میرے ساتھ کشتی لڑے, میں گرا لوں تو میں نبی, آپ گرا لیں تو آپ. ایک لمحہ نہیں لگا, جلدی کا دیر ہو رہی ہے. لمحے کے لمحے میں سرکار نے پہلے راؤنڈ میں گرا کے نیچے رکھ لیا. بتا, انہوں نے کہا بس ایک اور چانس دے, کسی آپ کے داؤ سے آپ نے مار لیا, میں بہت طاقتور آدمی ہوں. دوبارہ چانس دیا, آگ چھپکنے سے پہلے پھر دوبارہ گرا لیا. ان کا اب بتا, ان کا ایک چانس اور دے دے. چانس اور دیا, کہا سنبھل گیا, یہ سنبھل گیا. یہ تو نہیں کہ سنبھلا ہوا نہیں تھا, جی سنبھلا ہوا ہوں. پھر گرا لیا. ان کا اب کیا بتاؤں, یہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ, آپ اوپر بیٹھے تو مجھ سے کلمہ پڑھوائے. کلمہ پڑھ لیا. ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہاتھ سے کام نہیں کرتے. ہماری طبیعت بہت بڑی نازک ہے, تو بہتر بھی چوڑیاں پہن لیں. ہم تو اس مذہب کے لوگ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام پر احزاب کے موقع پر حملہ ہوا اور 30,000 آرمی کفار کی ٹوٹی اور 10,000 آرمی ہے مسلمانوں کی ڈیفنس کے لیے, تو اس وقت ایک شخص سرکار کو گالیاں دیتا ہے. حضور کی پھوپھی صاحبہ جناب صفیہ کہتی ہیں اے حسان باہر نکل کے مقابلہ کرو. عرض کرتے میں شعر کہہ سکتا ہوں,
یہ ہاتھوں کے سے لڑائی کا کام تو میں نہیں کر سکتا. آپ نے تو ٹھہر دیکھ تماشا. اسی کی ایک بلی ٹوٹی ہوئی وہاں سے اٹھا لی, باہر نکل کے للکارا. ان کا جس کو گالیاں دیتا ہے نا پھوپھی, اس کی آ گئی ہوں جان سنبھال, اگر مرد کا بچہ ہے تو. میں ہاشمی خاندان کی عورت ہوں, یہ کہہ کہ آپ نے بازو بلند کے پہلی لاٹھی مار کے گرا لیا اس کو. جب تک آخری سانس نہیں لیا چھوڑا نہیں. ہم ایک کشمکش سے گزرنے والی قوم ہے, محنت مشقت کرنے والی قوم ہے, اپنے بازوؤں کو آزما کے رہنے والے اور اپنے ہاتھوں سے کائنات میں انقلاب لانے والی قوم ہے. بتایا کہ اس کائنات کے انقلاب سے کوئی نہیں بچتا, بچتا ہے تو غلامان مصطفیٰ بچتے ہیں, خدا اس کے رسول کے وفادار بچتے ہیں. ان کا ذکر کیا کہ قوم ہود پر آفت آئی, ناز بڑا تھا کہ بہت دولت مند ہے. قوم عاد پر آفت آئی, جو آپ کے ساتھی تھے. جو قوم عاد ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے. اور قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم, اس کے مشرق میں جائیں تو احقاف کا علاقہ پڑتا ہے. مکے سے مشرقی علاقہ یہ یمن کے شمالی حصے میں ہے, وہ قوم عاد کا علاقہ تھا. اور جنوب شمال مغربی علاقے میں یہ قوم سمود تھی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. ان کے کھنڈرات تھے. رب کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جن کو ہم نے ہلاک کیا, جن کو اپنی معیشت میں بڑا ناز تھا. یہ دونوں جگہیں بڑی فرٹائل لینڈز تھیں, بڑی سرسبز و شاداب زرخیز زمینیں تھیں. اس وقت مین سورس آف انکم جو تھا وہ یہی ایگریکلچر تھا, اور اس میں پورے دنیا میں یہ ٹاپ پہ تھے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ کیوں پیغمبر خام میں بات کرتا ہے, اصل میں ہم سے کچھ وصول کرنے کے ارادے سے ہمیں ڈراتا ہے. میں یہ کہتا ہے وہ کہ بزرگ بنتا ہے, ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن جناب ایک ہی دن کے فیصلے سے ان کا بھی خاتمہ ہوا, ایک ہی دن کی مہم سے ان کا بھی خاتمہ ہوا. اور رب کریم نے اے کفار مکہ تم سے کہتا ہوں فتل کا مساکن ہوں, یہ ان کے شہر ہیں کہ لم تسکن من بعد من اللہ قلیل, اس کے بعد پھر کوئی یہاں بسا ہی نہیں ہے. کیا مطلب تھوڑے سے لوگ بسے, کیا مطلب کوئی مسافر آیا رات یہاں رہ گیا, کوئی شکار کرتا گزرا رات آ گئی تو یہاں رہ گیا, نہیں تو پرمنٹ رہنے والا آدمی. ایسی وحشت پھیلی, ایسی وحشت کہ یار اس جگہ وہ لوگ رہتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, وہ تباہ و برباد ہو گئے. ڈرتے ہیں آپ نہیں تھے کسی مکان میں یہ مشہور ہو جائے یہاں جن ہیں, تو آپ یہاں وہ سیل پہ لگا دیں, لیتا ہی کوئی نہیں. یہاں جنات ہے, فلاں نے لیا تو جنہوں نے اس کو پھاڑ کھایا. تو جس جگہ آمنے سامنے لوگوں نے دیکھا ان کے محلات آسمانوں سے باتیں کرتے تھے, چند لمحوں کی مہم میں ترازے دامن خاک ہوئے, زمین سے ہموار ہو گئے, کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے. اللہ کے نفرات ہے, اس سے تمہیں کافی نصیحت نہیں ملتی. تم مکے کے رہنے میں نخرے میں ہو, تمہیں پتہ نہیں انہوں نے اور رسول اور نبیوں کی مخالفت کی تھی, تم سید الانبیاء کی مخالفت کر رہے ہو. اس لیے مقابلتاً جو کرائم کی سیویرٹی بڑھتی جائے سزا کی سیویرٹی بڑھتی جاتی ہے. جتنا جرم سنگین ہوتا جائے اتنی سزا زیادہ سخت ہوتی جاتی ہے. فرمایا پھر ان کو ہم نے ختم کر دیا, وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, پھر نیچے ان کا ورثہ پانے والا کوئی نہیں تھا, پھر ہم ان کی دیکھ بھال کرنے والے تھے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ خدا کو شاید لوگوں کو مارنے کی عادت ہے. مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ, تیرا پروردگار اس طرح کا نہیں ہے کہ کسی کو ہلاک کر دے, بستیوں کو ہلاک کر دے. حتیٰ یبعث فی امہا رسولہ, جب تک کہ ان کی مرکزی شہروں میں کوئی بڑی شان والا رسول نہ بھیجے جو آ کے سینٹرل لیول پہ آپ اپنا پیغام بریڈ کاسٹ کرتا ہے. وہ مرکزی اس لیے کہا کہ تمام تجارتی کاروبار کے لیے لوگوں کو مرکز میں آنا پڑتا ہے, کپڑے کے لیے, اشیاء خوردنی کے لیے, سیاست مدن کے لیے, تدبیر منزل کے لیے, نظام مملکت کے لیے, قانون کے لیے, فوجداری کے لیے, دیوانی کے لیے, وراثت کے لیے, قانون ازدواج کے لیے, اپنا انصاف چاہنے کے لیے, مظلومیت سے بچنے کے لیے. تو سینٹرل شہروں میں آنا جانا اس مجبوری سے ہوتا ہے. نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ جس زمانے میں کہ ایک منگلا کالونی کے رہنے والے آدمی کا کیپٹل سری نگر ہے, سری نگر کیپٹل نہ ہوتا تو کیوں جاتا؟ یہ اتنے پہاڑوں کے سلسلے راستے میں حائل ہیں. اسی انداز سے سوچ رہے نا کہ ایک آدمی پیر گلی سے نیچے رہتا ہو اور اس کے اوپر وہ تحصیل بن جائے. کیا اس کا نام رکھا ہوا آپ نے؟ پونا تندر کے پاس جو تحصیل ہے آپ کی سمانے. اب ان پہاڑوں کو چڑھ چڑھ کے اوپر کو کیوں جائے, ادھر نیچے میرپور کیوں نہ آ جائے؟
لیکن کہا اس کا سینٹر وہاں قرار دے دیا گیا ہے تو سینٹر سے اس وجہ سے رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے پروردگار نے فرمایا جب تک کہ مرکزی شہر میں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا کا سوچو، ہر آدمی سمجھتا ہے مجھے بہت اچھا کپڑا پہننا ہے اس لیے کچھ بھی کروں لیکن وہ کپڑا مجھے ملنا چاہیے، مجھے فلاں عورت سے شادی کرنی چاہیے، خواہ کچھ بھی برا کام کرنا پڑے مجھے کرنی چاہیے، فلاں مرد سے مجھے شادی کرنی ہے، خواہ کتنا بھی اپنے باپ دادی کی عزت کو بٹا لگے وہ کرنی چاہیے۔ رب کہتا ہے اگر تم اچھائی کی تلاش میں ہو، اگر ہم نے حلال راستہ تمہارے لیے مہیا نہ کیا ہو، حرام راستہ اختیار کرو پھر تو تمہاری مجبوری ہے۔ اگر ہم نے ہر اچھی چیز کے لیے تمہارے واسطے راستہ مہیا کیا ہے، تم ہر اپنی نیک خواہش کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہو حلال ذریعے سے، اگر اس کو چھوڑ کے تم غلط طریقے سے ہی کرتے ہو اس کا مطلب غلط تمہاری مقصد ہے، حرام تمہارا مقصد ہے، وہ مقصد تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم نے اچھی خاتون کے لیے جائز راستہ نہ چھوڑا ہوتا تو تم ناجائز طریقے سے کرتے مجبور ہوتے، اگر اچھا خامد حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ نہ رکھا ہوتا حرام راستے کو اختیار کرتے مجبور سمجھتے، لیکن ہم نے یہ سارے کام کرنے کے لیے حلال راستہ جو رکھا ہے کہ جتنی زیبائش و آرائش ہے اس کے دو راستے ہیں، ایک خدا کی عین رضا کے مطابق چلنا، جو خدا کی عین رضا کے مطابق چلے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی رب نے دی کہ نہیں دی؟ داؤد علیہ السلام کو بادشاہی بھی دی کہ نہیں دی؟ پیغمبری بھی ہے بادشاہی بھی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس لوگوں میں مشہور ہے کہ سرکار کے پاس بہت تھوڑے سے وسائل تھے، نہیں رکھتے تھوڑے تھے، وسائل تھے۔ یہ آپ نے کبھی سول لا کا شاید مطالعہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ علماء کے علم میں نہیں ہے، عام طور پر تو عوام کے علم میں کیسے ہے۔ مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زمینیں ہیں، وہاں کے مقامی باشندگان نے آپ کا نیاز مند اور مخلص ہونے کے ناطے سے بہت ساری بارانی زمینیں آپ کو نذرانے کے طور پہ پیش کی ہیں۔ ایک مدینہ طیبہ میں جس دن احد کی جنگ ہوئی، محیریک نامی ایک یہودی مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو میرے 7 باغ ہیں پانی والے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت ہوں گے۔ وہ شہید ہو گئے تھے، ان کے 7 پانی والے باغ سرکار کی ملکیت ہے۔ نمبر 3 جو مدینہ طیبہ میں جنوبی حصے کی طرف اسٹیشن ہے ریلوے کا، اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ایر، اس کے پیچھے کئی 100 مربع میل زمین ہے، ساری آبی ہے۔ یہ زمین بلا شرکت غیر سرکار کی تھی، اس وجہ سے اسے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے، انہوں نے جب 5ویں سال ہجرت میں کفار کے ساتھ ساز باز کی تو عید شکنی کے الزام میں یہ مجرم قرار پائے، پھر ہر برائی میں ہر شرارت میں یہ شریک پائے گئے، پھر ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا کہ تم یہ چھوڑو نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ تو لڑائی کے بغیر جو چیز حاصل ہوتی تھی وہ چیف آف دا اسٹیٹ کی سمجھی جاتی تھی، اس لیے قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ سارا علاقہ سرکار کی ملکیت ہے۔ پھر مدینہ طیبہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک جگہ غابہ ہے، غابہ میں کئی 1000 مربع زمین ہے جو خالص سرکار کی تھی۔ اب وہ مخیریک والے 7 باغ بھی، نذرانوں والی بارانی زمینیں بھی، اور قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی وہ کئی 1000 مربع میل زمین جو ہے وہ، اور غابہ کی زمین، اور اس کے علاوہ خیبر کی جنگ میں جو علاقے فتح ہوئے تھے اس میں سے 2 پانی والے وسیع باغ جن میں سبزیاں لگی ہوئی، جن کے اندر باغ لگے ہوئے، کھجوریں لگی ہوئی، اور ٹنوں کے حساب سے جن کے ساتھ سے کھجوریں اترتی تھی سرکار کے حصے میں آئی تھی، 2 باغ ہوتے۔ واپسی پر آپ نے آل فتح کی ایک راجدھانی تھی اس پر حملہ کرنا چاہا جس میں وہ بغیر لڑائی کے سرنڈر ہو گئے، تو وہ سارا علاقہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ لگا۔ اب ذرا ان سب کو شمار کریں، نواب آف کالے باغ کی اسٹیٹ سے، بسم اللہ، نواب آف کالے باغ کی اسٹیٹ سے یہ رقبہ زیادہ بنتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ کے وصال والی تاریخ تھوڑی سی کھجوریں تھیں سے یہ رقبہ زیادہ بنتا ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ کے وصال والی تاریخ تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور تھوڑے سے جو تھے، کیوں کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی جو ہاتھ لگا اپنے غریب صحابہ میں بانٹ دیا کہ یہ بھوکے نہ رہیں، یہ پیاسے نہ رہیں، یہ میری محبت کے قیدی ہیں، تو اب جب تک میں ان کو کھلا نہ چکوں مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، جب تک ان کو پلا نہ لوں
مجھے پینا اچھا نہیں لگتا. یہ وجہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ سرکار غریب آدمی تھے, نہیں. جس کے پاس اتنی زمینیں ہوں, اس وقت آپ کی اطلاع میں کتنے نواب ہیں جن کے پاس اتنی زمینیں ہیں؟ اگر قریب ہو کے دیکھیں تو دیوالیہ ہی ہے. آپ کو شاید ملک کا مطالعہ کم ہوگا, مگر میں الحمدللہ قانون سے میرا تعلق ہے, قانونی سروے میں نے کیا ہوا ہے. اتنی بڑی زمین کا مالک صد پاکستان میں کوئی راجہ نہیں ہے. جتنے بھی ایریا راجگان ہیں, نواب آف کوٹ ہے, اور نواب آف کالا باغ ہیں, نواب آف لڈن ہیں, یہ ان سب نوابوں کی زمینیں جو ہیں وہ کم ہیں. اور ہندوستان میں ریاست کانگڑا تھی, ریاست کیکران تھی, ریاست ٹانڈا تھی, یہ جو کھٹمنڈو کے راجگان ہیں ان کی ریاستیں تھیں. اس وقت کسی راجے کے پاس ہندوستان میں یا پاکستان میں اتنی زمین نہیں ہے جتنی زمین کے مالک سرکار تھے. مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا مزاج یہ ہے کہ جب تک صحابہ کا وہ دیکھ بھال نہیں کر لیتے, ان کو پیٹ بھر کے کھاتا نہیں دیکھتے, سرکار کو سکون نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں میرا صحابی بھوکا سو جائے, میرا کلمہ پڑا ہوا اس نے, میری وجہ سے گھر چھوڑ کے آیا. پھر سرکار پوچھتے ہیں کہ یار تمہارا چہرہ اترا ہوا نظر آتا ہے, کھانا نہیں کھایا؟ صحابی کو بتانا پڑتا ہے کھایا کہ نہیں کھایا. پھر پتہ چلتا تو نہیں کھا کے آیا, سرکار کھلاتے تھے. یہ وجہ تھی. یہاں قرآن مجید نے یہ بات بتلائی ہے کہ فنا سے بچنا ہے تو خدا اور اس کے رسول کی پناہ چاہو. یہ سب آپ نے بادشاہ گدا ہوتے دیکھے نہیں دیکھے, ان کے تاج و تخت الٹتے دیکھیں کہ نہیں دیکھے, مگر کسی نبی کا تختہ الٹے دیکھا ہے؟ ان کی یادگاریں زندہ ہیں. ولیوں کے مزار کافروں کے ملکوں میں ہے, بڑی عزت ہے. چائنا میں ایک مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو اس علاقے میں دیکھنے میں یہ آیا کہ قرآن مجید پر پابندی ہے کہ قرآن مجید کسی کے گھر میں پایا جائے اس قابل سزا جرم ہے. لیکن ایک قبرستان پہ اتنا اکٹھ ہے, لباسوں سے کچھ نہیں پتہ چلتا یہ کون ہے, لیکن جب وہاں آ کے کچھ عربی کے کلمات دعا کے طور پر مانگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسلمان ہیں. دیکھا مزار پر لکھا شاہ محمد غوث گیلانی, سرکار بغداد کی اولاد پاک میں سے. کوئی مرد خدا کبھی کسی دور میں گیا تو وہاں اس کا مزار بنا بڑا خوبصورت, اور چائنا نے سب بڑا پچی کاری کا کام کیا ہوا ہے, بڑا خوبصورت بال بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں. تو میں نے اندازہ کیا کہ جہاں کسی شخص کا تاج سروری سلامت نہیں ہے, اگر دنیا سراسر بادہ گیرد چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرد, بندگان خدا کے چراغ نہیں بجھا کرتے. اللہ کریم ہم نے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب کہ کوئی ہماری تعلیمات پہنچانے والا رسول ہم نے نہیں بھیجا. اللہ کریم جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے نا, یہ دنیاوی متاع کے زینت آرائش و پیرائش ہے, مگر جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہے. مگر یہ زیبائش و آرائش فانی ہے, وہ زیبائش آرائش ہے مگر پرماننٹ ہے, وہ ضائع ہونے والی نہیں. تو یہ موضوع گفتگو تھا کہ اگر دونوں چیزیں ایک حرام طریقے سے ملتی ہے وہ مٹ بھی جاتی ہے, ایک حلال ذریعے سے ملتی ہے وہ مٹتی بھی نہیں. عقل مند کے ذہانت کا کیا تقاضا ہونا چاہیے, کس راستے سے اپروچ کرے. اللہ تعالیٰ کیا تمہیں جانتے نہیں ہو؟ اللہ کی بات ہے کیا جس سے ہم نے کسی اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ دیر یا سویر سے اس اچھائی کو ملنے والا ہے اور اس سے کبھی بھی معروم ہونے والا نہیں, مل کے پھر ہمیشہ اس کے پاس رہنے والی چیز ہے. یہ اس کی مانند کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو دنیاوی متاع ملی ہے, چند دن اس نے استعمال کیے, پھر دوبارہ قیامت کے میدان میں ذلیل ہونے والے لوگوں میں جوابدہی میں کھڑا ہے, چھپاتا پھرتا ہے, میرا ٹیکس میں نے نہیں پے کیا تھا, یوں نہیں ہوا تھا, یہاں ہوا تھا. اس کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ اسے دے بھی اور بڑھاتا بھی چلا ہی جائے, پھر مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ اس ملک میں کتنا رفڑ ہے لوگوں کو, لیکن بتائیں کہ کتنے درویشوں کو رفڑ ہوا ہے. ہر آدمی کو, دکاندار کو ٹیکس کی مہم ہے, اکاؤنٹنٹ کو ہے, لوئر کو ہے, ڈاکٹر کو ہے, کاروباری کو ہے, کتنے مذہبی پیشوا. حالانکہ مذہبی پیشواؤں میں چند لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ والے لوگ ہیں, پیشہ وروں کی تعداد بڑی زیادہ ہے, مگر تاہم پھر بھی رب نے عزت دی ہے کہ نہیں دی؟ تو پھر کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ راستہ جس میں اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے, عزت بھی رہتی ہے, اور اس میں استقامت بھی ہے, پائیداری بھی ہے. اور اگر اللہ کے راستے میں کوئی صحیح طور پہ چلے گا نا, اس کو اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا, قیامت میں اس محنت کا اجر بھی اس سے ملے گا. اللہ کے راستے میں وہ دن یاد کرو جس دن کے اللہ تعالیٰ نے پکارے گا اور کہے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں کہ جن کو تم اپنے نظام باطل سے میرا شریک سمجھتے تھے. اللہ کی بارگاہ سے جن کے خلاف ڈگری ہو گئی ہے وہ کہیں گے مولا کریم
ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، مگر ہم خود بھی گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہوئے، تو مولا کریم آج ہم انہیں چھوڑ کے تیری طرف آتے ہیں۔ اور اب کہتا ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، ہاں اٹ از نو یوز کرائنگ اور اسپلٹ ملک، اب دودھ گر چکا ہے، اب اسے تلوے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے کہا جائے کہ تم اپنے خداؤں کو بلاؤ، وہ پکاریں گے، رب کہ پکارو تو صحیح، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اس جگہ پتہ چلا جو نبیوں کو اور ولیوں کو کہتا ہے کہ یہ معبودان باطلہ کا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہو، معبودان باطلہ میں اور ان میں فصل کیا ہے، ڈسٹنکشن کیا، ڈیفرنشیا کیا ہے، جو تمیز دے گا کہ نبی اور ولی کیا یہ معبودان باطلہ ہیں۔ جب قیامت کے میدان میں ان سے کہا جائے گا بلاؤ اپنے خداؤں کو، تو کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن جب بلائیں گے وہ اپنے پیشواؤں کو، سرکار کو، سرکار انا لہا، تیری اماں چھوڑ گئی ہے گھبرا نہیں، میں تیرا نبی ہوں، کلمہ میرا پڑھتا رہا، آج فریاد کس کی بارگاہ میں گئے، نہ جہاں میں کہیں پر اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ حدیث صحیح کے اندر سنن کبریٰ کے اندر لکھا، حضرت امام بحقی نے کہا ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہو کر ہتھکڑیاں مار کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ کہے گا یار میں مسلمان ہوں، سرکار کی زیارت کرنے کے لیے بڑا بےتاب رہا ہوں، گنہگار تو ہوں میں، جہنم کا حقدار تو ہوں، یار اتنی مہربانی کرو میں سرکار کو ایک دیکھ لوں، بس اتنا پاس سے گزارو۔ یہی بحث چل رہی ہوگی تو سرکار فرمائیں یہ جس سے جھگڑا کرتے ہو اس کو میرے پاس لاؤ، میرے پاس۔ فرشتے لائیں گے، کہے کہ رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ کہا رب کے فیصلے کو میں چیلنج نہیں کر سکتا، درخواست تو کر سکتا ہوں، رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا لیکن گزارش تو کر سکتا ہوں، اس کا ایک کیس میرے پاس ہے۔ یہ آپ کا پاس کس طریقہ ہے؟ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں ہے، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ان علیکم الحافظین کراما کاتبین یفعلون ما لا تعلمون، جو تم کام کرتے ہو، ان علیکم الحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر حیرت ہوگی آپ کو، کرے بندہ فرشتے کو پتہ نہ ہو، قیامت کی جوڈیشری جو ہے وہ متاثر ہوگی اس سے۔ وہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری، اسے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جو دل میں ذکر کیا جاتا ہے، خواہ وہ درود ہے خواہ وہ ذکر ہے، رب کی اطلاع میں فرشتوں کی اطلاع میں نہیں۔ سمجھے بات؟ آپ نے کبھی ہماری مجلس میں اس ارادے سے شرکت نہیں کرنی کہ بہت مرتبہ سنا ہوا ہے، ہم لوگ روزانہ اکھاڑے میں کام کرنے والے ہیں، روزانہ سمجھنے موت قریب آ گئی ہے، کچھ فالتو کام کریں۔ اس سرکار کے کہ جس میرے امتی نے درود پڑھا تھا لیکن جو اس کے اخلاص کا وزن تھا وہ فرشتوں کے ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ میرے ریکارڈ میں ہے۔ انہوں نے جو عمل پیش کیا ہے وہ اس ریکارڈ کے مطابق نہیں ہے، مجھے واپس چلنے دو، مجھے بات کرنے دو۔ اللہ کی بارگاہ میں چل کے عرض کر کے پروردگار تو نے جو فیصلہ کیا بالکل 17 آنے صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو میرے ساتھ پیار ہے نا اس کا فیصلہ کرنا کہ وہ کتنا ہے، پھر اس کے ساتھ محبت اور رواداری کا سلوک کرنا یہ میرا کام۔ مولا کریم میں درخواست کرتا ہوں جس پیار سے اس نے وہ درود پڑھا تھا نا اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں میری وجہ سے اسے بخش دے۔ اس وقت لگی ہوئی ہتھکڑی، سنائی گئی ہوئی سینٹنس وہ کینسل ہو جائے گی، اور اس وقت ہتھکڑیاں اتری جا کر تو جب سرکار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا تو جو یہ جیل والے لوگ ہوتے ہیں نا ایک ساتھ کیئر چل رہے ہوں وہ بھی ایک دوسرے کے بڑے دوست بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ کس طرح تمہاری ہتھکڑی اتری ہے، کوئی طریقہ بتا۔ انہوں نے کہا یہ گیسوں والی سرکار جن کا اساں سنیا مائی ودی باں پڑدا جدا کوئی سہارا نہ ہو۔ اب یہ ڈیفرنشیا قائم ہو گیا کہ نہیں؟ فصل معبودان باطلہ تو وہ ہیں جن کو پکارا جائے گا جواب نہیں آئے گا، کہا پکارے مجھے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ بت بھی جواب نہ دیں میں بھی نہ دوں، مجھ میں اور بت میں کیا فرق ہوا؟ معلوم ہے بتوں سے وہ مرادیں جو جواب نہیں دیں گے، مدینے والی سرکار تو جواب دیں گے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنی اخبار اخیار کے اندر لکھا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنے لوگوں نے میرے سلسلے میں بیعت کی ہے ان کی شفاعت میں خود کروں گا. بیعت نہیں کی لیکن پیار کیا. اتفاق ایسا ہوا ہے بیعت والا کوئی ملا ہی نہیں، تو میرے ساتھ اس نے پیار کیا ہے. اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں غوث پاک کا مرید ہوں، بیعت کوئی نہیں ہوئی، میں اس کا بھی پاس کروں گا، اس کی مدد کروں گا. تو بت تو وہ ہیں جو جواب نہیں دیں گے. کہا ہم جواب دیں گے، ہم کیسے بت ہو سکتے ہیں؟ وہ آ کے ہتھیار ڈال دیں گے. ان کی نشانی ہے، وہ کہیں گے ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے. غوث پاک یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں گمراہ تھا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ کہہ سکتے ہیں میں گمراہ تھا؟ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخاری یہ کہہ سکتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار یہ کہہ سکتے ہیں میں گمراہ تھا؟ نبی الانبیاء یہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ بتوں سے وہ مراد ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں جواب نہیں دیں گے. یہ تو للکار کے کہیں گے یہ میرا مرید ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. پیر کے نام پر ہی پکارا جائے کہ فلاں پیر کے مریدو آ جاؤ. ان سے کہا جائے گا کہ جنہوں نے خدا اپنے معبودان باطلوں کو پکارا مدد نہیں ہوئی، اور عذاب کو دیکھیں گے. پروردگار کہتے کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ ہدایت پر ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے اس نے پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ معلوم ہوا ان سے مراد رسولوں کے منکر ہیں، یہ سرکار کے غلاموں کی بحث نہیں ہے. جو کہتے ہیں تو قیامت میں یہ جتنے بھی ولیوں کو ماننے والے ہیں، یہاں کے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ ولیوں کے ماننے والوں کی بحث نہیں. ولی کو وہ کیوں مانتے ہیں؟ سرکار کا غلام ہے. کوئی بھی ولی سرکار کی شان میں فرق لانے والا ہے؟ اگر وہ فرق لانے والا ہوتا لوگ اس کو اپنا پیر سمجھتے ہیں؟ آج اگر کوئی آدمی پیر کہلاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں اس کے مرید ہیں، سرکار کی شان میں فرق لائے لوگ اس کے مرید رہیں گے؟ معلوم ہوا ہمارے نزدیک تو کسی پیر کی پیری کا بنیادی مقام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے نبی کا وفادار ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ہم اس بنیاد پر اسے پیر سمجھتے ہیں. سرکار کے غدار کو ہم پیر سمجھتے نہیں، اس کا نام ہے پیر سمجھنا. تو یہاں قرآن مجید بتاتا ہے جن کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں، وہ ان کو پکارتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ وہ مراد ہیں کہ جن سے پوچھا جائے گا وہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو رسولوں کو نیگیٹو جواب دینے والے مراد ہے. رسولوں کو ماننے والے جو ہے وہ اس سے مراد نہیں ہو سکتے. اللہ کے نفاذ میں ساری خبریں ان کی گم ہو جائیں گی، اس ساری ایک دوسرے سے بھی پوچھ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں ایک ہی طریقہ اس سے بچنے کا اپنے گزری ہوئی زندگی سے سچی توبہ کریں، اپنے عمل کو درست کر لیں، پھر